بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اگست 2026 کی خصوصی سٹوری کے لیے میں نے ایک حساس مگر انتہائی اہم موضوع منتخب کیا ہے۔ پاکستان میں خاموش تبدیلی، مذہبی الزامات پر ہجومی تشدد اچانک کیوں کم ہوا؟ ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک تنگ گلی میں اچانک سینکڑوں افراد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مسیحی خاندان کی 4 خواتین اور ایک بچے پر توہین مذہب کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ فضا میں اشتعال بڑھ رہا تھا اور پولیس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے شاید چند منٹ ہی باقی تھے۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات خوفناک ہجومی تشدد پر تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ مختلف ہوا۔ پولیس افسر سنگھار علی ملک اور ان کی ٹیم نے مشتعل افراد کا سامنا کیا۔ پولیس نے لوگوں کو سمجھایا کہ کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں اور الزام کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ حیرت انگیز طور پر مجمع منتشر ہو گیا، خاندان کو بحفاظت نکال لیا گیا اور پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں اس خاندان کے خلاف لگایا گیا الزام غلط ثابت ہوا۔ مگر یہ صرف کراچی کی ایک گلی کی کہانی نہیں، یہ پاکستان میں پیدا ہونے والی ایک بڑی اور غیر معمولی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے راؤٹرز کی 6 اگست 2026 کو شائع ہونے والی خصوصی تحقیق کے مطابق پاکستان میں رواں سال توہین مذہب کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی تعداد میں تقریباً 2/3 کمی ریکارڈ کی گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے راؤٹرز کو فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2026 میں اب تک ایسے صرف 13 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ برسوں کے اسی عرصے کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم بتائی گئی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی؟ راؤٹرز بات کرنے والے 4 حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس کمی کا ایک اہم سبب مذہبی الزامات کو استعمال کر کے تشدد بھڑکانے والے گروہوں کے خلاف ریاستی کارروائی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اکتوبر 2025 میں تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کالعدم قرار دے دیا تھا۔ وزارت داخلہ کا موقف تھا کہ تنظیم اپنی یقین دہانیوں کے باوجود پرتشدد سرگرمیوں سے باز نہیں آئی اور اس کی کارروائیاں ملک کے امن، سلامتی اور بین الاقوامی ساکھ کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ اس پابندی کے بعد تنظیم کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی دفاتر اور مساجد سیل کی گئی، جبکہ بعض بینک اکاؤنٹس بھی سیل کیے گئے۔ دوسری جانب TLP نے پابندی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے حکومتی فیصلے کو مسترد کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے راؤٹرز سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اور فوج اس معاملے پر ایک صفحے پر ہیں اور کسی گروہ کو عوام یا ریاست کو اپنی مرضی کے مطابق یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم راؤٹرز کے مطابق پاکستان کی فوج نے اس رپورٹ کے لیے براہ راست موقف فراہم نہیں کیا، اس لیے فوجی قیادت کے کردار اور اس کارروائی کے پس پردہ محرکات سے متعلق کئی باتیں سرکاری تصدیق کی بجائے ذرائع اور تجزیہ کاروں کی معلومات پر مبنی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تبدیلی صرف مقدمات تک محدود نہیں۔ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا یعنی ACLED کے راؤٹرز کو فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق 2021 سے 2024 کے دوران پاکستان میں ہر سال اوسطاً 7 سے زیادہ ایسے فسادات یا حملے رپورٹ ہوتے تھے جن کا تعلق توہین مذہب کے الزامات سے جوڑا گیا، لیکن گزشتہ 12 مہینوں میں ایسا صرف ایک واقعہ ریکارڈ کیا گیا۔ راؤٹرز کے مطابق 1990 سے اب تک پاکستان میں تقریباً 90 افراد توہین مذہب کے الزامات سے منسلک ہجومی حملوں میں جان سے جا چکے ہیں۔ ان میں سے متعدد افراد پر عدالت میں الزام ثابت ہونا تو دور کی بات، باقاعدہ تحقیقات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی الزام
کا لگ جانا اور کسی جرم کا عدالت میں ثابت ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ پاکستان کا آئین اور اسلامی اصول بھی کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خود ہی مدعی، منصف اور سزا دینے والا بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاست نے اپنی حکمت عملی کیوں تبدیل کی؟ راؤٹرز سے گفتگو کرنے والے ذرائع اور ماہرین کے مطابق اس کے کئی ممکنہ اسباب ہیں۔ پہلا سبب ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور دہشت گردی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری شورش نے ریاست کو احساس دلایا ہے کہ نوجوانوں کی انتہا پسندی پورے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوسرا سبب پاکستان کی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات ہیں۔ پاکستان کی مجموعی برآمدات کا تقریباً 1/3 حصہ یورپی یونین جاتا ہے۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد اور یورپی ممالک کے خلاف پرتشدد احتجاج پاکستان کی تجارتی سہولتوں اور عالمی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب پاکستان کی جانب سے خود کو سرمایہ کاری، معدنیات، تجارت اور علاقائی سفارتکاری کے لیے ایک محفوظ اور معتدل ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا صرف مقدمات اور ہجومی حملوں میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا؟ شاید نہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی 2026 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق سنگین خدشات اب بھی موجود ہیں۔ پاکستان ماضی میں ایسی امریکی رپورٹوں اور درجہ بندیوں کو مسترد کرتا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے بھی کہتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف مقدمات کی تعداد کم ہونے سے نہیں، بلکہ جھوٹے الزامات کی روک تھام، غیر جانبدارانہ تحقیقات، ملزمان کے قانونی تحفظ اور ہجوم کو تشدد پر اکسانے والوں کے احتساب سے سامنے آئے گی۔ تجزیہ کاروں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کالعدم تنظیموں کا نظریاتی اثر فوری طور پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر ریاستی پالیسی میں دوبارہ تبدیلی آ گئی تو ایسے گروہ نئے نام یا نئی قیادت کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے سامنے اصل امتحان کسی ایک تنظیم پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ قانون کی بالادستی کو مستقل بنانا ہے۔ مذہب کے نام پر جھوٹا الزام لگانے والا کوئی شخص ہو، ہجوم کو تشدد پر اکسانے والا مقرر ہو یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والا با اثر گروہ، کارروائی سب کے خلاف یکساں ہونی چاہیے۔ کراچی میں ایک خاندان کی جان بچا لینا یقیناً ایک مثبت واقعہ ہے۔ مقدمات اور ہجومی حملوں میں کمی بھی امید کی علامت ہے، لیکن حقیقی تبدیلی اس دن آئے گی جب کسی بھی الزام کے بعد لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے ہجوم نہیں، عدالت آئے گی، انتقام نہیں، تحقیقات ہوں گی، اور خوف نہیں، قانون بولے گا۔ یہ خصوصی رپورٹ بین الاقوامی خبر رساں ادارے راؤٹرز، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ACLED، وزارت داخلہ سے متعلق شائع شدہ اطلاعات اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹس کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ Vox 92 کسی الزام یا سیاسی دعوے کی توثیق نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں خبر، سرکاری موقف اور تجزیہ کاروں کی آراء کو الگ الگ پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ حقائق اور معتبر حوالوں پر مبنی ایسی مزید خصوصی رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو Vox 92 کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔